بنا رہی ہے کہ جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ یہ رورل بیس علاقوں کو سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور پہلی دفعہ رورل بیس لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ اگر آپ دیکھیں جو یوکرائن سے گندم منگوائی گئی تھی اس وقت یہ بحران شروع ہوا، اور جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اقتصادی کونسل کی وہ میٹنگ ہوئی تھی شہباز شریف کے دور میں، اور وہ میٹنگ ہوئی تھی 29 جولائی کو، اور اگست میں جا کے گورنمنٹ ریزالو ہوئی تھی۔ یعنی پہلی میٹنگ میں انہوں نے کیمپ نہیں کیا تھا آپ کی جو یوکرائن سے گندم منگوائی گئی، اس کے بعد وہ نگران گورنمنٹ میں یہ چلتی ہے۔ پنجاب کی حد تک میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو پنجاب میں صورتحال ہے، پنجاب میں اس وقت تقریباً 2200 ارب روپے کا جو گندم کا نقصان ہوا ہے، اس میں سے 1600 ارب روپیہ پنجاب کا ہے، جو کہ پنجاب کی گندم جس طرح شیخ صاحب نے کہا ہے کہ لوگ آگ لگائیں گے، آپ اگلے کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ لوگ گندم کو باہر پھینکیں گے۔ اس کے بعد جو پوزیشن اب آ رہی ہے کاٹن کی، اس وقت آپ کی 55% جو کاٹن ہے وہ نہیں کاشت ہوئی، پیاز کی فصل کو آگ لگائی جا رہی ہے، آگے چاول آ رہا ہے، چاول نہیں کاشت ہو رہا۔ یعنی انہوں نے جو پچھلے سال اس بی بی نے یہ جو ٹک ٹاکر ہماری چیف منسٹر ہے اس نے محکمہ خوراک کا جو ختم کیا، اس نے پچھلے سال پہلی آخری جو خریداری ہوئی تھی 375 ارب روپے کی تھی، اس نے تقریباً اپنے اشتہاروں پہ 100 ارب سے زیادہ لگا دیا۔ تو کیا یہ گندم خریدنے کے لیے ان کے پاس 375 ارب روپیہ پنجاب میں نہیں تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو بجٹ آ رہا ہے 13 کو، یہ تسلسل ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا، اور انہوں نے وہاں پہ بھی لینڈ مافیا کو، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی جو ان کے مقاصد ہیں ان کو انہوں نے پروان چڑھانا ہے اور ان کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہم اپنے پنجاب کے بجٹ پہ بھی بات کریں گے، لیکن وفاقی بجٹ میں مجھے تو ایک سمجھ آئی ہے بات کہ اگر آپ 4 شعبوں کو اکٹھا کریں تو آپ کا ٹوٹل بجٹ جو بنتا ہے وہ آئی تھنک بنتا ہے 2000 ارب روپے، جو میں نے جو دیکھا ہے کل سے۔ تو اگر آپ 4 شعبے دیکھیں، جو آپ صوبوں میں پیسے دیں گے، جو آپ ڈیفنس میں پیسے دیں گے، جو آپ رکھ رہے ترقیاتی کاموں میں پیسے، اور جو آپ دیں گے پیسے آپ کے جو جس کے رکھ رہے آپ اپنے لیے یہ جو وفاقی گورنمنٹ ہے، وہ بنتا ہے 1907 ارب روپیہ۔ تو باقی آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ 4 شعبوں کو آپ لے کے آ جائیں، ڈیولپمنٹ میں جو صوبوں کو آپ نے دینا ہے، جو آپ نے انہوں نے اپنے لیے ڈسکریشنری پاور، جو نواز شریف فیملی کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ کرتی یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا یہ پیسہ رکھتی ہے وہ رکھتی ہے مختلف شعبوں میں، اور ان شعبوں میں یہ پیسے دیتے ہیں تھوڑے، کسی جگہ پہ 20% دے دیا، کسی جگہ پہ 10% دے دیا، پھر اپنے ڈسکریشنری فنڈ میں لا کے یہ لوگوں کو خریدتی ہے۔ ان کا دماغ ہے کہ یہ حوالدار سے لے کے یہ جج تک لوگوں کو خریدتے ہیں، اور اسی خریداری پہ انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا جو بجٹ آئے گا اس سے بھی تباہ آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک ٹک ٹاکر چیف منسٹر بیٹھی ہے جو جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے عوام کی، اور اس بجٹ کو ہم اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں صرف کسان کا استحصال نہیں ہوا، اس بجٹ میں ہر ایک سفید پوش انسان کا جس کا صبح سے لے کے شام تک روٹی کی فکر اس کو لگی رہتی ہے، اس کا استحصال ہوا ہے۔ اگر اس بجٹ میں کوئی بینیفیشری ہے تو وہ لینڈ مافیا ہے، جس کے پاس پہلے ہی اربوں روپے ہے۔ اب یہ آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ ہاؤسنگ سکیمز میں بڑی تیزی آ جائے گی، پلاٹس میں بڑی تیزی آ جائے گی، اور کمیشن یہ لیں گے وہاں سے۔ تو ہم بحیثیت پارٹی وفاق کا اور صوبے کا تو آنے سے پہلے ہی ہمیں پتہ ہے، اس کا تو ہم آپ کو 14 تاریخ کو پوسٹ مارٹم بنا کے دیں گے انشاءاللہ، لیکن وفاق کی ایک کڑی گزر جائے گی، کیونکہ یہ چچا بھتیجی کی ایک گورنمنٹ ہے اور ریجیکٹڈ گورنمنٹ ہے عوام کی طرف سے، ان کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ عوام سے بن رہے ہیں۔